پوسچرنگ تو آئی ہے نا کہ کل ہی وزیر اعظم نے کہا، اور آپ لوگوں نے بھی ویٹ نہیں کیا، آپ لوگوں نے بھی اسی ڈیٹ پہ 24 گھنٹے کے اندر اندر کمیٹی کو غیر فعال کر دیا۔ پنجوتا صاحب، ایگزیکٹلی کیا ریزن ہو سکتی ہے؟ آپ لوگوں نے ایک دم سے اسٹریٹجی چینج کی ہے، تنظیم نو ہو رہی ہے پارٹی کی، پنجاب میں بھی اور کے پی میں بھی، اور کلیئرلی کوئی ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے ضرور جو چیزیں چینج کی گئی ہیں، بٹ مین کوشچن از کہ اس کی کیا گارنٹی ہے کہ جو نئے لوگ آئیں گے وہ بھی وہ ڈیلیور کر پائیں گے جو بانی پی ٹی آئی چاہ رہے ہیں، کیونکہ حالات تو چینج نہیں ہوئے، سب کچھ ویسا ہی ہے۔ تو کیا نیا ایکسپیکٹ کر رہی ہے پی ٹی آئی بائی چینجنگ دس آرڈر ان کے پنجاب؟ دیکھیں، بہت شکریہ، بڑی نوازش آپ نے موقع دیا۔ دیکھیں، تنظیم کا سربراہ چینج ہونے سے یا کسی جگہ کے اوپر کوئی صدر چینج ہوتا ہے یا موبلائزیشن جو ہے اس کے اندر اگر آپ یہ کہیں کہ پہلے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ نہیں نکلے اور اب نکلیں گے، تو ایسا بالکل غلط ہے۔ 8 فروری کو بھی لوگ نکلے، سنجانی بھی آئے، لاہور بیچ چوک میں 4 تاریخ کو بھی لوگ آئے اور اس کے بعد 26 کو بھی آئے، لیکن پوری دنیا میں کہیں پر یہ نہیں ہوتا کہ نہتے اپنی شہریوں کے اوپر سیدھی گولیاں چلائی جائیں، لوگوں کو اٹھایا جائے، ان کو جیلوں میں ڈالا جائے کہ آپ احتجاج کیوں کر رہے ہیں، آپ آئین اور قانون کی بالادستی کی کیوں بات کریں۔ کیا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان جو ہے وہ آزاد نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہم میڈیا کے تابع ہوں؟ کیا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اسرائیل جو ہے اس کے مرہون ممنت ہونا چاہ رہے تھے؟ وہ تو کہتے تھے کہ ہمارے ادارے آزاد ہوں۔ آج آپ عدلیہ دیکھ لیں کہ یہاں پر خط لکھے جا رہے ہیں اور چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز صاحب وہ خاموش رہے اور چلے بھی گئے اور انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا۔ اسی طرح سے آپ دیگر دیکھ لیں چیزیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز ہوں یا کسی اور عدالت کا جج ہو، تو وہ خط لکھ رہے ہیں کہ مداخلت ہو رہی ہے، وہ بتا رہے ہیں کہ یہ ظلم ہو رہا ہے، وہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے بھائی کو اٹھایا گیا، وہ بتا رہے ہیں کہ مجھے تھریٹس مل رہے ہیں۔ اس کے باوجود کیونکہ 26 ترمیم آ چکی ہے اور مزید اس 26ویں ترمیم کی وجہ سے جو جوڈیشری میں چینجز ہوئے ہیں اس کے بعد کیسے ایکسپیکٹ کر رہے پی ٹی آئی کہ ان کو کوئی رسپانس اس طرح کا ملے گا جیسے پہلے سو موٹوز کی شکل میں یا کسی بھی شکل میں مل سکتا تھا؟ ایک تو یہ علیحدہ کویسچن ہے۔ دوسرا، I'll go back to my first question۔ تنظیم سازی میں کیریکٹرز کو چینج کرنے سے، جو لیڈ رول میں ہیں ان کو چینج کرنے سے، اگر حالات چینج نہیں ہوئے، جیسے آپ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ورکرز پہ بڑی سختیاں ہوئیں، تو پھر ان لوگوں کو چینج کرنے سے کیا حاصل وصول ہوگا؟ دیٹ از مائی کویسچن۔ نہیں، دیکھیں، وہاں کے پی میں کیونکہ علی امین جو ہیں وہ سی ایم ہیں کے پی کے، اور خان صاحب نے سمجھا کہ ان کے اوپر ذمہ داری جو ہے دو طرح بہت زیادہ بوجھ ہے، تو انہوں نے اس کو ڈیوائیڈ کیا۔ اسی طرح پنجاب میں حماد وہ مجبوری ہے کہ وہ کوئی بندہ آتا ہے تو اسے اغوا کر لی جاتا ہے، تو انہوں نے سمجھا کہ یہاں پر چوری فار آرگنائزر اس کو لگاتے ہیں تاکہ یہ جائے اور جا کر موبلائز کرے۔ تو اس میں میرا خیال میں کوئی ایسا تو خود بہت عرصہ جیل میں رہ کے باہر آئی ہیں اور ابھی بھی ان کے اوپر مقدمات ہیں، تو اس کی تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ان کو دوبارہ کال کیا جائے یا ان کو دوبارہ سے پیشیاں بھگتنی پڑیں، تو وہ کیسے آرگنائز کریں گی پنجاب میں ساری سیاست کو؟ دیکھیں، یہ تو بالکل انہوں نے ان سے کوئی ایکسپیکٹ آپ نہیں کر سکتے، لیکن وہ پرانی ایک ورکرز ہیں اور خان صاحب اپنے کھلاڑی جو ہیں وہ تبدیل کرتے رہتے ہیں، اس میں کوئی غلط نہیں ہے۔ لیکن اس وقت معاملہ کیا ہے، ان کا پریروگیٹو ہے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ بہرحال پی ٹی آئی کے گورنمنٹ میں ایسا نہیں ہوا تھا، سب کچھ ہوا تھا آپ کی گورنمنٹ میں بھی۔ اور یوں لگتا ہے، میں یہ بار بار کہتی ہوں کہ حکومت کوئی بھی ہو، جہاں اس کو موقع ملتا ہے وہ لیجسلیشن کے ذریعے سے زبانیں بند کرنے کی، ڈسینٹ کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اب جب آپ لوگ خود ایک ایسی سٹیج پہ ہیں جہاں آپ لوگوں کو ضرورت ہے ریپرزنٹیشن کی، جہاں آپ لوگ چاہیں گے کہ آپ لوگوں کو بھی کور کیا جائے، آپ دیکھ لیں آپ کے لائے ہوئے قوانین کی یہ کنٹینویشن ہے ساری، آپ لوگوں کو کیسے لگتا ہے کہ اس سچویشن میں جب پاکستان میں اتنی پرابلم کریٹ ہو گئی ہے اسی کنٹینویشن کی وجہ سے، تو انٹرنیشنل لابنگ کیسے ہیلپ کرے گی آپ لوگوں کو؟ دیکھیں، معاملہ یہ ہے کہ اگر ان سے بات کی جائے کہ اکانومی کی کیا پوزیشن ہے، پیٹرول کیوں مہنگا ہے، کھادیں کیوں مہنگی ہیں، کسان جو ہے وہ کیسے اس کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے، مزدور روزی کما نہیں رہا، لوگ ڈنکیاں لگا کر کیوں بھاگ رہے ہیں، تو آگے سے یہ جواب یہ دیں گے کہ یہ 9 مئی والے ہیں۔ کیونکہ 9 مئی کے اندر کس کو سب سے زیادہ فائدہ ہوا؟ ان لوگوں کو جن کو مسرت کے اوپر بٹھایا گیا، اور عمران خان صاحب نے بڑا واضح پہلے ہی بتا دیا تھا کہ لندن پلان کے تحت جو ہے مجھے گرفتار جو ہے جیل بٹالا جائے گا، ہمارے اوپر کریک ڈاؤن کیا۔ یہ 9 مئی ایک جواز تھا، جس 9 مئی کی یہ بات کر رہے ہیں اس جواز کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے اوپر کیا کریک ڈاؤن نہیں ہوا؟ تو کیا ہم اندھے ہیں، لوگ اندھے ہیں؟ کیا
9 مئی کا جو ان کا بیانیہ تھا جو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ملک کے خلاف ہیں، وہ 8 فروری کو لوگوں نے تسلیم کیا نہیں کیا، کیونکہ سب کو پتا تھا کہ یہ پلاننگ کے تحت یہ دو مختلف باتیں ہیں نا پنجوتا صاحب، آپ دو چیزوں کو مکس کر رہے ہیں. دیکھیں اگر 9 مئی کے خلاف سازش بھی تھی تو اس کے باوجود 8 فروری کو لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے، یہ آپ خود کہہ رہے ہیں. اور ابھی تک جب جتنی دفعہ بھی یہ کہا گیا ہے کہ آپ کے پاس فیکٹ فائنڈنگ کے لیے جو بھی مٹیریل ہے وہ شیئر کریں، آپ لوگوں کی طرف سے کچھ نہیں آیا. آن دا کانٹری دوسری سائڈ سے ویڈیوز اور سب چیزیں ریلیز کی گئیں اور اس کے اوپر لیگل پروسیڈنگز بھی شروع ہو گئیں. تو آپ لوگوں کی جو ایویڈنس کا نہ دینا ہے وہ بھی تو ایک سوالیہ نشان ہے نا، کہ آپ لوگ ابھی یہ جو فائنل کال کا معاملہ ہے، چلے 9 مئی کو چھوڑ دیں، اس پہ بھی کوئی لسٹیں شیئر کر لیں. آپ لوگ اتنے وائٹ پیپرز پبلش کرتے ہیں، کوئی جرنلسٹ کے ساتھ شیئر کر لیں، کسی کے ساتھ شیئر کر لیں فیکٹس اینڈ فگرز. بالکل جی، میں نے کم سے کم رات کو 100 صحافیوں کو میں نے شیئر کیا ہے، اور اسی وجہ سے میرے وارنٹ گرفتاری 2 مقدمات میں جاری کر دیے گئے ہیں تاکہ جو ہے اسے اٹھا لی جائے. پولیس مجھے ڈھونڈ رہی ہے، مجھے کالز آ رہی ہیں کہ آپ ذرا سائٹ پر رہیں. اسی وجہ سے میں آپ کے شو میں نے آنا تھا. تو یہ میرا خیال میں یہ سب سے واضح مثال آپ کے سامنے میں بیٹھا ہوں کہ آج میں زوم پر اگر میں آپ کے پروگرام میں نہیں آ سکا تو ان وارنٹس کی وجہ سے نہیں آ سکا کہ رات کو بڑی تکلیف ہوئی ہے کہ وہ لیٹر کیوں گیا ہے اور وہ لیٹر صحافیوں کو کیوں شیئر ہے، کیونکہ اس کے اندر 9 مئی کے ہمارے شہداء کا بھی ذکر ہے، جو ہمارے 26 کو شہید ہوئے، جو ہمارے زخمی ہیں، جن کو لائیو بلٹس لگی. اچھا تو وہ سارا جو مٹیریل ہے وہ کیا مذاکراتی کمیٹی میں نہیں آگے رکھا جا سکتا تھا؟ وہ زیادہ ایک پراپر جگہ ہوتی، پراپر فورم ہوتا. کس کے سامنے رکھتے ہیں؟ مذاکراتی کمیٹی جو آپ کے ساتھ بیٹھتی رہی ہے گورنمنٹ کی، ان کے آگے بھی تو رکھا جا سکتا تھا. جس نے گولی چلائی ہو، جس نے گولی ماری ہو، اس کے سامنے رکھیں کہ کیا آپ نے گولی ماری ہے. یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ آپ ان کو لسٹیں دیتے، یہ سارا مٹیریل دیتے اور کہتے کہ یہ لیں، اس پہ بنائیں فیکٹ فائنڈنگ کمیشن. یہ کہہ رہی ہوں میں، اس میں اتنا کمپلیکیٹڈ تو کچھ بھی نہیں ہے. ہم لیٹر سپریم کورٹ کو لکھ چکے ہیں، ہم نے عدالت مطلب گورنمنٹ کو نہیں دینا، باقی ہر جگہ پہ دینا ہے آپ نے فار سم ریزن. دیکھیں وہاں پر معاملہ جو ہے وہ کمیشن بنانے کا ہے. وہاں پر ہم یہ فائل نہیں کرنا تھا کہ ہم تمام تر ایویڈنس لے کر ان کے پاس جاتے. ہماری تو ایویڈنس ہمارے پاس موجود ہے، ہم نے سپریم کورٹ کو بھیجی، ہم نے آفیشیل ویب سائٹ پہ دی ہے. وہ تو کہتے ہیں گولی نہیں چلی، تو پھر ان کو دینے تو سپریم کورٹ سے آپ کو کوئی رسپانس آ رہا ہے؟ دیکھیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کمیشن بنائیں جو ایک طرفین ہو، جو نیوٹرل امپائر ہو، جو ڈیسائیڈ کرے گا کہ کون کس نے آگ لگائی، کس نے راستے میں جو ہے وہ سیکیورٹی اہلکار کھڑے نہیں کیے. علی گوھر بلوچ صاحب، اگر ان کی مرضی کا بھی آپ کمیشن بنا دیں اور اس کے بعد سچویشن جس طرح آتی ہے جانے دیں، تو ایک دفعہ مسئلہ حل نہیں ہو جائے گا؟ دیکھیں جو کیسز ہیں وہ تقریباً فائنل مراحل میں ہیں، ان کے اوپر فیصلے آ چکے ہیں. میں 9 مئی کی بات نہیں کر رہی ہوں، میں فائنل کال ابھی جو ریسنٹ ہوا ہے اس کی بات کر رہی ہوں. جی بالکل. دیکھیں 300 اور 350 سے یہ شروع کہ اتنے لوگوں کو گولیاں لگی، آج تک 2 کا بھی ثبوت کسی جگہ پر سامنے نہیں لا سکے، اور جھوٹ پہ جھوٹ بولتے ہیں. یہ ان کا وتیرہ ہے. اور آج تک وہ جو 2-4 بتاتے ہیں ان کے بھی کوئی واضح ثبوت آپ دیکھ لیں، کسی میڈیا کے سامنے یہ لائے ہوں، کسی قانونی ادارے کے سامنے لائے ہوں، ہائی کورٹ میں لائے ہوں، سپریم کورٹ میں لائے ہوں، کہیں نہیں ہے. کیونکہ یہ